اور ہم نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہمارے اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہ وی آر دی موسٹ allied آف دی allies آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ان کو بہت ان کی آمد پہ ان کی ضیافتیں ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں. آج دن تک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جیکی کینیڈی کے ساتھ وہ رقص کر رہے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی کتنی عزت تھی اس دور میں. عزت اس لیے تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا سب سے تابع جو ہے اتحادی قرار دے دیا تھا، اس لیے ہم آتے جاتے تھے تو وہ کھڑے کر کے بچے بچیوں کو پھول پھینک دیتے تھے تاکہ اس ملک پہ ان کا غلبہ رہے، وہ قبضہ رہے اس ملک پہ. اور ہم اس پہ آج اتراتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت تھی، بڑی ہماری وقت تھی. تو یہ فیصلے کس نے کیے؟ یہ عوام نے، جمہور نے تو نہیں کیے یہ فیصلے. اسی دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں آج ہم پھر حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی فارن پالیسی بہت اچھی چلائی. 50 کی دہائی میں جب ہم دفاعی نوعیت کے معاہدے کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ، انڈیا میں جو معاہدے ہوئے وہ IITs کے حوالے سے ہوئے، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی. 17 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی 50 کی دہائی میں امریکہ کے تعاون سے انڈیا میں قائم کیے گئے. اور آج انہی IITs کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ فارچون 500 کمپنیز میں سے آدھی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں امریکہ میں. تو یہ بنیاد تھی. ہم نے اپنی بنیاد رکھی دفاعی معاہدوں پر، انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تعلیمی معاہدوں پر. ایک بنیاد میں جو آپ نے مواد ڈالا وہی بالکل مختلف تھا. ہم نے اپنی بنیادوں میں بارود بھرا، انہوں نے شاید اپنی بنیادوں میں تعلیم بھری. تو یہ ایسے بنیادی فیصلے تھے جو بہت شروع میں ہی ہو گئے، جن کا اثر آج دن تک عیاں ہے. تو ہم جتنا کریدتے جائیں، میں سمجھتا ہوں جو معاملہ ہمارے سامنے آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ترجیحات کا جو تعین ہوا وہ عوام کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوا. وہ ایک وجودی خطرہ جس کو ہم نے سمجھا، کتنا حقیقت میں تھا اور کتنا نہیں تھا اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وجودی ایگزسٹینشل خطرے کو ہم نے جواز بنا کر بہت سے فیصلے ایسے کیے جن کی وجہ سے ہماری تعلیم بھی پیچھے رہ گئی، ہماری صحت بھی پیچھے رہ گئی.